بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ منگیتر کو تحفہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ منگیتر کو تحفہ دینے کا جائز طریقہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، منگیتر سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور آج کل کے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، بلکہ آپ مجھے سمجھائیں، آپ تمام لوگ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس روئی زمین کے اوپر جہاں انسان ہے، جنات ہے، وہیں شیاطین بھی ہے۔ شیطان ہے یا نہیں ہے؟ تو شیطان معاشرے میں، سماج میں، دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر بالکل مست رہتے ہیں۔ وہ رہتے کہ نہیں رہتے ہیں؟ بالکل مست۔ اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے، ایک دن ہمیں موت آئے گی، اور ایک دن قیامت برپا ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے بے خبر، بالکل مست رہتے ہیں وہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ شیطان جو مست رہتا ہے، کیا وہ شراب پیتا ہے کہ شراب کی وجہ سے بالکل مست ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ شیطان کہیں گانجا وجا تو نہیں پیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل مست چلتے رہتا ہے؟ آیا شیاطین سگریٹ بیڑی تو نہیں پیتا ہے جس کی وجہ سے بالکل مست ہے؟ آخر یہ مست کیوں ہے؟ میرے دوستو، جب آپ غور کریں گے کہ آخر شیاطین مست کیوں ہیں، بالکل اپنی مرضی کے مالک، جدھر چاہا ادھر چلا گیا، میرے دوستو وہ مست صرف غرور اور تکبر کی بنیاد پہ ہے۔ کس بنیاد پہ ہے؟ غرور، اچھی طرح سمجھیں گے آپ، غرور اور تکبر کی بنیاد پہ آج شیطان مست ہے۔ اور دوسری چیز، انہوں نے اللہ کے حکموں کا انکار کر دیا، اس انکار کی وجہ سے مست ہے وہ۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو لے لیجئے، بہت سارے مسلمان بالکل مست ہیں۔ وہ اللہ کے حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے چہرے کے اوپر شکن تک نہیں آتا ہے۔ میرے دوستو، کیا یہ مسلمان اسی شیطان کی طرح مست ہے یا نہیں ہے؟ اور شیاطین کی ٹھکانہ جہنم ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، قرآن کی آیت ہے۔ پروردگار عالم ایسے تمام لوگ جو بالکل مست ہیں، اللہ سے بے پرواہ ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہیں، ایسے تمام لوگوں سے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شیاطین ہو، ایسے تمام مست لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بھر دیں گے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر موڑ کے اوپر ایسا کوئی طریقہ نہ اپنائے جو اسلام کے خلاف ہو، یا شریعت کے خلاف ہو، یا ایمان کے خلاف ہو، اللہ کے حکموں کے خلاف ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ آج یہ مسلمان اگر شادی بیاہ کرتے ہیں تو بالکل شیطان کی طرح بالکل مست ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور شادی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بالکل مست رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو آج کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے سوالات یہاں پہ آتے ہیں،
اور میرے دوستو ایک بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں گے، ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ جو قلب ہے، یہ جو دل ہے، قلبن بڑی قاف سے دل، یہ دل اگر روشن ہو اور یہ ضمیر زندہ ہو، دل روشن ہو، تاریک نہ ہو، روشن ہو، زندہ ہو دل، تو میرے دوستو اللہ رب العزت کی جانب سے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں اس روشن دل کی طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں، تمام نعمتیں جھنڈ کی شکل میں، چاہے جو بھی نعمت ہو اللہ رب العزت کی، اگر مسلمانوں کا دل روشن ہے اور مسلمانوں کا دل زندہ ہے تو ایسے دلوں کی طرف اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ جھنڈ کی شکل میں دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں۔ اور اگر یہ دل تاریک ہو، تاریک سمجھتے ہیں نا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کالا ہی کالا ہو، سیاہ ہی سیاہ ہو یہ دل، تو میرے دوستو اس دل کی طرف مصیبت اور شر جس دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں اور امڑتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بالکل صاف اور شفاف رکھے، چاہے دنیا کا کوئی بھی مرحلہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بزنس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بازار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کھیت کھلیان کا مسئلہ ہو، چاہے بال بچوں کا مسئلہ ہو، جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان تمام مسائل کے لیے اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں جھنڈ کی شکل میں آپ کی طرف لپکیں گے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو منگنی ہوتی ہے، منگنی کے بعد ہی نہ منگیتر ہوتا ہے، تو منگنی نہ تو لڑکا کا دل صاف ہے، نہ تو لڑکی کا دل صاف ہے، نہ تو لڑکے کا باپ کا دل صاف ہے، نہ تو لڑکی کی ماں باپ کا دل صاف ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے شادی کے بعد بہت ساری مصیبتیں ان دونوں کی پیچھا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے منگنی جو آپ کر رہے ہیں شادی کرنے سے پہلے، منگنی ایک رسم و رواج ہے تاکہ آپس میں بات چیت ہو، دو خاندان آپس میں بیٹھتے ہیں اور لڑکا لڑکی کی نسبت طے کرتے ہیں، اسے ہی تو منگنی بولتے ہیں۔ لیکن اگر دل روشن ہو تو اس منگنی کے اندر کسی طرح سے کوئی شرط نہیں ہوتی ہے کوئی شرط، لیکن آج جب منگنی کے لیے بیٹھتے ہیں، شادی سے پہلے دن اور تاریخ کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں کتنی چیزیں طے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، گھوڑے جوڑے کے رقم بھی طے ہوتے ہیں، پلنگ اور کرسی بھی طے ہوتے ہیں، اور کتنی قیمت کی پلنگ ہوں گے وہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گدا بھی دیں گے یا نہیں دیں گے وہ بھی طے ہوتی ہے، اور اس کے اندر تکیے کتنے ہوں گے وہ بھی طے ہوتی ہے، اور سونا کتنا تولہ دیں گے یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کرنے والے چاہے وہ لڑکا کی طرف سے ہو چاہے لڑکی کی طرف سے ہو، یہ دونوں جو ہیں اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو میرے دوستوں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو لیکن اس کا دل کیا ہے؟ بالکل سیاہ ہے، کالا ہے، مصیبت آپ کی طرف لپکیں گے ہی اور شر کے بادل آپ کی جانب منڈلائیں گے ہی، اور آپ کبھی بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ اگر اس طرح آپ کی بیٹا بیٹی کی شادی ہو بھی گئی تو میرے دوستو پوری زندگی یہ دونوں تڑپتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہاں پہ منگنی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اگر آپ شادی سے پہلے دو خاندان آپس میں بیٹھ کر کے منگنی کرتے ہیں تو اس منگنی کے اندر ماں باپ ہو دونوں کے، بھائی ہو، زیادہ ہوا تو چاچا اور تایا ہو، بس یہ کافی ہے۔ لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب منگنی کرنے کے لیے جاتے ہیں جس طرح بارات لے کر کے جاتے ہیں نا، 500 1000 800 لوگ جاتے ہیں لڑکی کے گھر کے اوپر، اسی طرح آج بہت سارے مسلمان جب منگنی کرتے ہیں
تو منگنی کے اندر اتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. یہ صحیح ہے؟ یہ ہمارے اسلام کے اندر جائز ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر آپ اتنا بوجھ ڈال دیں؟ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی والے بہت بڑے آدمی ہیں، راجہ آدمی ہے، وہ راجہ آدمی ہو یا فقیر آدمی ہو، اللہ کا حکم ہر ایک کے لیے برابر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. آپ راجہ آدمی ہوں یا کروڑوں میں کھیلنے والے ہوں، اس کی وجہ سے، کروڑ پتی کی وجہ سے اللہ کا حکم بدلنے والا نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدلنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، سب سے پہلی چیز پورے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو روشن رکھیں. اور روشن کب رہے گا؟ جب اللہ کا حکم آپ کی زندگی میں ہوگا. روشن کب رہے گا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی زندگی کے اندر رہے گا، تبھی جا کر کے. ورنہ ایک مسلمان اس طرح کا سوال کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ منگیتر جس کا شادی طے ہو گیا ہے، لڑکا لڑکی کی نسبت طے ہو گیا، اسی کو تو بولتے ہیں منگیتر. لڑکی بھی بولتے ہیں لڑکا کو ہمارا منگیتر ہے، اور لڑکا بھی بولتے ہیں ہمارے منگیتر ہے. یہی ہوتا ہے نا میرے دوستو. سوال یہاں پہ یہ ہے، منگیتر کو تحفہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے دوستو، اپنی منگیتر کو اپنے والدین کے ذریعے سے تحفہ دینا جائز ہے. لڑکا خود لڑکی کو تحفہ دے یا لڑکی خود لڑکا کو تحفہ دے، یہ ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، اگر آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے ذریعے سے تحفہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ تحفے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. فرمایا کہ یہ باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. دو خاندان آپس میں ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، صرف بات چیت ہوئی ہے کہ فلاں مہینے کے اندر اور فلاں سال کے اندر شادی ہوگی. میرے دوستو، یہاں پہ سوال یہی کیا گیا تھا کہ منگیتر کو تحفہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں گے کہ اپنی منگیتر کو اپنے والدین کے ذریعے تحفہ دینا جائز ہے، اور یہ باہمی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، باہمی محبت کو آگے بڑھانے کا ایک وجہ ہے اور سبب ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفے تحائف آپس میں دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تحفے تحائف آپس میں. صرف یہی نہیں کہ منگیتر ہے اسی وجہ سے ہم دے رہے ہیں، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تحفہ دینی چاہیے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کو تحفہ دیا کرتے تھے، یا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو تحفہ دیا کرتے تھے، کبھی حضرت بلال کو تحفہ دے رہے ہیں، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ دے رہے ہیں. اس طرح صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے. تو اگرچہ وہ آپ کا منگیتر ہے، لیکن آپ بذات خود فلاں جگہ بلا کر کے آپ آ جائیے، اور آپ گفٹ لے کر کے تیار رہیں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا یہ میرے لیے ہے، اب بیچارے خوش ہو جاتے ہیں. بھائی، ہمارے اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے. اپنے منگیتر کو، یہاں پوچھا گیا ہے نا، منگیتر کو تحفہ دینے کا جائز طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے منگیتر کو اپنے والدین کے ذریعہ سے تحفہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ باہمی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ تم تحفہ دیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو، کیونکہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، الفت و محبت آپس میں جمتی ہے. اس وجہ سے تحفے تحائف ایک دوسرے کو دینی چاہیے. لیکن یاد رہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ کا منگیتر آپ کے لیے نام محرم ہے. جس طرح نام محرم سے پردہ فرض ہے،
اسی طرح آپ کا جو منگیتر ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، لڑکی کے لیے لڑکا نامحرم ہے اور لڑکا کے لیے لڑکی نامحرم ہے۔ اس لیے ایک دوسرے آپس میں ملاقات کر کے تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا یہ ہمارے اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ کا جو منگیتر ہے، منگیتر ہی بولتے ہیں نا، منگیتر ہے، یہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اس لیے آپ کا آپس میں بات چیت کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ آج کل بس رشتہ طے ہو گیا، ماں باپ بھی بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور لڑکا تو ہے ہی ہے تاک میں، کبھی اس گلیوں سے جھانکتے ہیں اور کبھی اس گلیوں سے جھانکتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، ہمارے اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی نے کہا تھا کہ تیری یاد میں ایک پاگل سا شخص، تیری یاد میں ایک پاگل سا شخص آج ہی امام سے پہلے سلام پھیر دیا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، سمجھ میں آ جائے تو اچھا، اور سمجھ میں نہیں آئے تو بہت اچھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ کا منگیتر آپ کے لیے کیا ہے؟ نامحرم ہے، اس لیے آپ کا آپس میں بات چیت کرنا حرام ہے، آپس میں ملاقات کرنا حرام ہے کہ فلاں جگہ آ جائیں ملاقات کر لیں گے، یا گھر ہی کے اندر آ جائیں اور گھر کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کریں، یہ ہمارے اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ اور آج کل لڑکا لڑکی یہ کیا کرتے ہیں، بس اب تو بات چیت ہو گئی، رشتہ بھی طے ہو گیا، متعین ہو گیا، پکا ہو گیا کہ فلاں فلاں سال میں ہو جائیں گے شادی، یا فلاں فلاں مہینے کے اندر، ہاں 10 دن ہے، 15 دن ہے، 6 مہینہ ہے، لیکن جب تک یہ دونوں آپس میں، آج کل تو موبائل ہوتے ہیں، ہاں 4G سے آگے نکلا 5G ہو گیا، اب پتہ نہیں آگے اور کیا نکلے گا، تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے تو لڑکا بیچارہ یہ سمجھتے کہ ہماری منگیتر ہے، اس وجہ سے اچھی سی مہنگی سی موبائل، آئی فون وغیرہ وغیرہ خرید کر کے پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے طرف سے تحفہ ہے۔ اس طرح تحفہ دینا لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکا کو یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں رشوت کے حکم میں آئیں گے اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بس ہمارے اکابرین علماء کرام نے صرف ایک ہی شکل بتایا ہے کہ اپنے منگیتر کو تحفہ دینے کا جائز طریقہ، اگر لڑکا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ہونے والی جو بیوی ہے ان کو ہم یہ تحفہ دیں تو تحفہ آپ خریدیں اور اپنے ماں باپ کے حوالے کریں اور آپ اپنے ماں باپ کو کہیں کہ یہ تحفہ لے جا کر کے دے دیجئے، اور وہ تحفہ آپ کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ کے حوالے کرے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ڈائریکٹ لڑکی کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی غلط فہمی ہے اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ شادی بیاہ میں یا منگنی کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں لگتے ہی نہیں کہ مسلمان ہیں، یہ کوئی ٹوپی پہن لے تو مسلمان نظر آئے گا، جبکہ ان کی زندگی میں اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں، اور بہت سارے وہاں مجلس میں مولوی ملا بھی بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو بیٹھے رہتے ہیں وہ سب کے سب علمائی سو ہوتے ہیں، جو زبان کھولتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم طریقے کے خلاف ہے۔ اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے ہیں تو علماء کرام اس مجلس میں بیٹھے ہیں کاہے کے لیے؟ چائے پینے کے لیے، بسکٹ کھانے کے لیے؟ چھوڑ دیجئے، آپ اس مجلس ہی کو چھوڑ دیجئے اور وہاں پہ نہ منگنی میں رہیے نہ تو شادی میں رہیے، بلکہ ایسی لوگوں کو نکاح پڑھانے کے لیے بھی مت جائیے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو کھلم کھلا اللہ رب العزت کی حکموں کو چیلنج کر رہا ہو یا کھلم کھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو چیلنج کر رہا ہو، ایسے لوگوں کے آپ نکاح ہی نہ پڑھائیں۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اور طریقہ ہمارا نہیں ہوگا، یا ہمارے باپ کا طریقہ نہیں ہوگا، یا لڑکا کا طریقہ نہیں ہوگا، یا لڑکی کا کوئی اپنا طریقہ نہیں ہوگا۔ طریقہ اگر ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے منگنی ہو، ان تمام چیزوں کے اندر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ آپ کا منگیتر آپ کے لیے نامحرم ہے، اس لیے آپس میں بات چیت کرنا حرام ہے، آپس میں ملاقات کرنا حرام ہے، اور آپس میں موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو میسج کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بس دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کیونکہ ہمارا جو نمونہ ہے وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی غیر ایسے کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم پابند ہیں اللہ کی حکموں پہ۔ آج کل غیروں کے اندر رواج ہے کہ لڑکا لڑکی ایک کمرے میں ہو کر کے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں کا مزاج ملے گا۔ میرے بھائی، جب ماں باپ طے کر دیں یا آپ کے بھائی طے کر دیں اور نکاح ہو جائے، اس کے بعد مزاج خود بخود ملے گا۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیں گے، لیکن اس طرح ایک کمرے کے اندر بند ہونا، اور وہ بھی نکاح سے پہلے صرف منگنے کی وجہ سے، یہ ہمارے اسلام کے اندر درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ اور اس کا جتنا بھی گناہ ہوگا لڑکا لڑکی کو تو ہوگا ہی، لیکن لڑکا لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی گناہ کے اندر اتنا ہی شریک ہیں جتنا کہ یہ دونوں لڑکا لڑکی شریک ہیں۔ اور اگر اسی بنیاد پہ یہ لڑکا لڑکی جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو صرف یہی دونوں جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان دونوں کے ماں باپ، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی وغیرہ، یہ سب کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم لوگ پابند ہیں اللہ کی حکموں کے، ہم لوگ پابند ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میسج کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایک بات اور یاد رکھیں، یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو گیا سمجھو کہ شادی ہو گیا، یہی سمجھتے ہیں نا، جو مرضی کرو، اب جہاں چاہو ساتھ میں گھومو۔ اور آج کل جیسے بے حیا لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور پارک میں ہاتھ پکڑ کر کے گھومتے ہیں، یہ بھی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہیں ہے، آپ سرے عام سڑکوں کے اوپر ان کا ہاتھ پکڑ کر کے چلنا، چاہے پارک ہو، چاہے روڈ ہو یا سڑک ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر سہارے کی ضرورت پڑ جائے، جیسے کہ ہم روڈ پار کر رہے ہیں اور وہ صرف نازک ہے، تو ایسے موقع کے اوپر اس کو ہاتھ پکڑ کر کے سہارا دے سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آج لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں، واکنگ، اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے، ہاں، لڑکا کے سر کے اوپر بھی ٹوپی ہے اور لڑکیاں بھی برقعے کے اندر ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے چل رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ ہرگز ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو کھلا گناہ کرے، وہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور وہ بھی گناہ کھلا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ منگنی کرنے سے نکاح نہیں ہو جاتا ہے۔ کیا منگنی کو نکاح کہیں گے؟ منگنی نکاح نہیں ہے بھائی۔ منگنی کو جو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بس منگنی ہو گیا سمجھو نکاح ہو گیا، ہرگز نہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان ہو سکتا ہے کہ غیروں کے درمیان ہو، لیکن ہمارے مسلمانوں میں اور ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ منگنی ہو گیا ہے، بات چیت ہو گیا ہے، دین تاریخ ہو گیا ہے، صرف یہ منگنی ہی ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح ہے یہ میرے بھائی، یہ نکاح نہیں ہے۔ اور اس طرح آپس میں
یہ لوگ محرم نہیں ہو جاتے ہیں. منگنی کرنے سے کوئی محرم ہو جائے گا؟ اب جیسے کہ ہماری بہن ہے، ہم بیٹھے ہوئے، بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب کسی لڑکی سے ہماری منگنی ہو چکی ہے تو جس طرح ہماری بہن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ آ کر کے میرے ساتھ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے، وہ ابھی بھی غیر محرم ہی ہے. کیونکہ منگنی تو صرف نکاح کا وعدہ ہے. منگنی کیا ہے؟ نکاح کرنے کا وعدہ ہے، اور وعدہ تو لمحوں میں بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شادی کی محفل ہے اور حضرت نکاح پڑھانے والے ہیں اور اس موقع کے اوپر نکاح ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گیا، بولا کہ اب نکاح نہیں ہوگا، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو. اس وجہ سے میرے دوستو، آپ پورے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ منگنی جو ہے وہ نکاح نہیں ہے. منگنی صرف نکاح کا وعدہ ہے، صرف وعدہ ہی ہے نا، اور وعدہ ٹوٹے بھی جا سکتے ہیں، توڑے بھی جا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ وعدہ کر لے تو توڑے نہیں. آج غیر جو ہے مسلمانوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کبھی بھی نہیں، کیونکہ آج کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی اگر کوئی قوم ہے وہ تو صرف مسلمان ہے. سب سے زیادہ. عام کسی بھی لائن میں چلے جائیں اور کسی بھی لائن کے لوگ مل جائیں آپ کو، سب سے زیادہ جھوٹ اس کی زندگی میں ہوگا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد جھوٹ بھی زندگی کے اندر ہے. تو میرے دوستو، جب بھی آپ وعدہ کریں تو زبان کے پکے رہیں. آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ ہم فلاں دن ملیں گے، فلاں دن اور اتنے بجے ملیں گے، تو چاہے بارش آ جائے یا طوفان، آپ اتنے بجے وہاں پہ ان سے ملیے. آپ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے. اور جب منگنے کے اندر آپ نے شادی کا وعدہ کر لیا ہے، نکاح کا وعدہ کر لیا ہے، تو عین نکاح کے وقت اس منگنی کو مت توڑیے، اس وعدے کو مت توڑیے. کبھی جہیز کی وجہ سے، کبھی تلک کی وجہ سے، کبھی موٹر سائیکل کی وجہ سے، کبھی کرسی کی وجہ سے. یہ لوگ مسلمان ہیں کیا؟ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں میرے دوستو. تو یہ سوال میرے سامنے آیا تھا کہ منگیتر کو تحفہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تحفہ دینا جائز نہیں ہے. ہاں، جائز ہونے کا ایک صورت یہی ہے کہ وہ تحفہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پہنچایا جا سکتا ہے، اور منگیتر سے تعلقات رکھنا حرام ہے کیونکہ وہ نامحرم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چند باتیں تھیں منگیتر کے تعلق سے. آپ اسے خود سنیں اور بار بار سنیں تاکہ آپ کی ذہن و دماغ میں یہ باتیں پیوست ہو جائیں. اور معاشرے اور سماج کے اندر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ شخص مسلمان ہے ہی نہیں، یا تو منافق ہوگا جیسے کہ مدینے کے اندر منافق تھے. اور ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں. اور کیسے دور رہیں گے؟ آپ جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور دعائے قنوت کی پوری ترجمہ آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسے لوگوں سے دور کیسے رہنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.